کسی شخص کا سینہ محبت اولاد سے خالی نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے، اور جو محروم ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس نعمت کو جانتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنا بڑا کرم ہے اگر اولاد نصیب ہو جائے۔ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اولاد کی محبت میں تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے دلوں کی کہانیوں کو بیان کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو بیان کیا گیا کہ کس طرح بیٹے کی جدائی میں آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہا کرتے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا کرتے، بلکہ ایک دن بیٹوں نے کہا کہ ابو جی آپ تو ابھی تک یوسف کو نہیں بھولے ہیں اور آپ اسی پرانی محبت میں اسیر ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے دکھڑے اپنے رب کو سناتا ہوں، انما اشکو بسی و حزنی، میں اپنے دکھڑے اپنے رب کو سناتا ہوں، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت بڑی داستان کتاب رحمت قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو مختلف عنوانات پر، بلکہ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ ہیں حضرت حنہ سلام اللہ علیہ، وہ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کوئی کام کاج کر رہی تھی کہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، وہ باہر اٹھ کر جاتی اور وہاں سے دانہ اٹھا کر لا کر اپنے بچوں کے منہ کے اندر ڈالتی۔ حضرت حنہ سلام اللہ علیہ نے جب ایک پرندے کی اپنی اولاد کے ساتھ یوں محبت دیکھی تو کلیجہ پھٹنے لگا اور فوراً دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی مالک یہ تو جانور ہیں، یہ تو پرندے ہیں جن کے سینوں میں تو نے اولاد کا اتنا پیار رکھا ہے، اگر تو مجھے بھی اولاد عطا کر دے تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ دکھی دل کی پکار کو عرش کے رحمان نے سن لیا۔ حضرت حنہ سلام اللہ علیہ حمل سے ٹھہری، اور جب ولادت کا وقت آیا تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ سخت پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کی نظر بھی مانی ہے کہ جو بھی تو عطا کرے گا میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور اب یہ بیٹی ہے اور وہاں پر تو مرد حضرات بھی آتے ہیں۔ جب پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں تو رحمت باری نے جواب دیا، کہا حنہ پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں وہ بیٹی عطا کی ہے کہ اس جیسے لوگوں کے پاس بیٹے بھی نہیں ہیں، ہم نے ان کا نام مریم رکھا ہے اور یہ بابرکت ہیں۔ تو حضرت حنہ سلام اللہ علیہ نے پھر اپنی بیٹی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ وہ صبح کے وقت بیٹی کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر کے جو ہے وہ کام کاج کے لیے نکل جایا کرتے، شام کو جب آتے تو دوبارہ خیر خبر لے لیا کرتے۔ ایک دن یوں ہی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، دروازے کو مقفل کیا تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ دل پریشان تھا کہ آج کیا بنے گا، اور بیٹی بھوک میں جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی واپس تشریف لائے اور آتے ہی دروازے کو کھولا، آگے کتاب رحمت قرآن مجید کے سچے الفاظ ہیں، واجدہ عندہا رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے،
جب بے موسم پھل دیکھے تو پوچھ لیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، اور انہی کو یہ منظر کیوں دکھایا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اور رب نے یہ منظر ان کو خاص طور پر کیوں دکھایا کہ مالک اپنی کرشمہ سازیوں کا رنگ دکھانا چاہتا تھا۔ بے موسم پھل کیوں عطا کیے؟ کہا اس میں بھی حکمت تھی۔ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 99 سال اور ایک روایت کے مطابق 120 سال ہو چکی تھی، اور ان کے پاس بھی اولاد نہیں تھی۔ جب بے موسم پھل حجرہ مریم میں دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً دعا کے ہاتھ اٹھا لی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت عرض کی مالک سے، اور کیا کہا؟ عرض کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مالک اگر تو اپنی باندی کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کے شجر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا۔ اگر تو اپنی باندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اپنے بندے کو بے موسمی اولاد نہیں عطا کر سکتا؟ بس یہ دکھی دل کی پکار مالک نے قبول کر لی، اور اسی وقت فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے ہاتھ ابھی منہ پہ نہیں آئے تھے اور وہ حجرہ مریم میں ہی کھڑے تھے، اسی وقت ندا دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا رب آپ کو بھی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سناتا۔ اللہ اکبر، یہ انک سمیع الدعا، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہی بندوں کی پکار کو سنتا۔ کسی شخص کا سینہ محبت اولاد سے خالی نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے، اور جو محروم ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس نعمت کو جانتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا کتنی بڑی محرومی ہے، اور کتنا بڑا کرم ہے اگر اولاد نصیب ہو جائے۔ عام لوگ تو عام لوگ